أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. صدق الله العظيم. انشاءاللہ آج اللہ پاک کے فضل و احسان اور فضل و کرم سے حسب ترتیب گزشتہ سالوں کی طرح دورہ تفسیر قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ پاک اس کی ابتدا کو بھی قبول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک عافیت سے اس کی تکمیل بھی فرمائے. بس ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سابقہ سالوں میں دورہ تفسیر وہ ایک اجتماعی نظم اور شکل میں ہوتا تھا، لیکن اس سال جو صورتحال بنی ہے اور وبا کی جو کیفیت ہے اس کے پیش نظر باقی سلسلوں کی طرح دورہ تفسیر بھی انشاءاللہ آن لائن ہوگا، اور آن لائن کی ترتیب میں انشاءاللہ ہمارے جو طلباء ہیں، طالبات ہیں یا باقی جو احباب ہیں جو تفسیر قرآن کریم کا شغف رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس سے ضرور استفادہ کریں گے. شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم انشاءاللہ مسنون دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس کی تکمیل کو آسان فرما دے. میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات سب سامعین سننے والے میرے ساتھ ساتھ اس کو پیچھے پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دوسری بات، جیسے ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہر سال شعبان کے مہینے میں دورہ تفسیر قرآن کریم ہوتا ہے تو 15 پاروں کی ترتیب ہوتی ہے، یعنی ہر سال 15 پارے مکمل ہوتے ہیں، پھر اگلے سال 15 پارے، تو گویا کہ دورہ تفسیر 2 سالوں میں جا کر قرآن کریم مکمل ہوتا ہے. اس سال انشاءاللہ آخر کے جو 15 پارے ہیں وہ پڑھائے جائیں گے، اس لیے کہ گزشتہ سال ابتدائی 15 پارے ہو چکے ہیں، تو آخر کے 15 پارے ہیں. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ انشاءاللہ ان 15 پاروں میں جو ابتدائی 7.5 پارے ہیں سورۃ الکہف سے لے کر سورہ صاد تک، یہ انشاءاللہ حضرت مفتی قاسم صاحب پڑھائیں گے، اور سورہ صاد سے لے کر آخر تک انشاءاللہ اس عاجز کے ذمے ہیں. تو ہمارا ابھی کا جو سبق ہوگا 8 بجے سے، یہ آج سے انشاءاللہ سورہ صاد 23واں پارہ جو ہے، 23واں پارہ، اس کی سورہ صاد سے انشاءاللہ العظیم آج کے سبق کا آغاز ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو تکلیف کی کیفیت ہے اور پوری امت مسلمہ پریشان ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اس قرآن کی تفسیر کی برکت سے اللہ پاک ان حالات میں بھی بہتری پیدا فرمائیں گے. اور چونکہ اللہ پاک نے ایک ذریعہ دیا ہے اور عقل مندی اور سمجھداری اور فہم یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے.
تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوقات کو محض سونے میں یا وقت گزاری کے اندر بیکار کر دیں، ایک مسلمان کی زندگی ہمیشہ حرکت میں ہوتی ہے، قیمتی بنانے میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تاکہ اللہ پاک اس کی برکت سے ان حالات کو بہتر فرما دے، اس تکلیف کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ چند باتیں تفسیر قرآن کریم سے متعلق بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ کر انشاءاللہ ہم ترجمے کا اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر قرآن کریم کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذہن تو صرف یہ ہے کہ تفسیر کا مطلب یہ کہ بھئی ترجمہ ہو اور شان نزول ہو اور اس کے بعد آیات کی تفسیر اور اس میں مختلف اقوال بیان کیے جائے۔ یہ تفسیر کا ایک آسان اور سہل طریقہ ہے جس کو ہم عوامی طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ قرآن کو سمجھنے کا سب سے آسان اور عام انداز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ تفسیر قرآن کریم کے مختلف طریقے اہل علم علماء کے ہاں رائج ہیں۔ ہم جس طریقے سے تفسیر قرآن کریم کرتے ہیں یہ تھوڑا سا علمی انداز ہے، لیکن اگر انسان اس ترتیب اور طریقے کو سمجھ لے تو حل قرآن کریم میں یہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ربط یعنی جوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم اللہ پاک کا آفاقی کلام ہے، اس کی باتوں میں آپس میں جوڑ ہے، یہ بے جوڑ نہیں ہے کہ ایک بات یہاں سے ہو گئی اور اگلی بات دوسری جگہ سے شروع ہو جائے، بلکہ ہر بات اللہ پاک جوڑ جوڑ کر ربط کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اب ایک صورت ختم ہو گئی، اگلی صورت جو شروع ہوگی تو یہ سمجھنا کہ ان دو صورتوں میں آپس میں جوڑ کیا ہے۔ اب دیکھیں ہم سورہ صاد سے شروع کریں گے، اس سے جو پچھلی صورت ہے وہ سورہ صافات ہے، تو ان دو صورتوں کا آپس میں ربط، اس جوڑ کو ربط کہا جاتا ہے، را با طا۔ تو ان دو صورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ہم تفسیر میں ہمیشہ ربط بیان کریں گے کہ بھئی سورہ صافات اور سورہ صاد کا آپس میں کیا ربط ہے۔ اب اس ربط میں بعض دفعہ کئی باتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک بات ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ابھی آ جائے گی، لیکن جب ربط بیان ہوتا ہے تو اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خلاصہ۔ اب یہ پوری صورت ہے، بعض صورتیں بڑی ہوتی ہے، کئی رکوعات ہوتے ہیں، 4 رکوع، 5 رکوع، 10 رکوع، 20 رکوع، لیکن اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی تفصیلی بات کرتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، تو چاہے وہ گھنٹوں پر محیط ہو لیکن لازماً اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور انسان کہتا ہے بھئی آج جو میں بات کروں گا تو میری بات کا خلاصہ یہ 3 باتیں یا 4 باتیں ہیں یا 5 باتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کا جو کلام ہے، اگر اس میں انسان غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تو ہر صورت چاہے وہ صورت کتنی ہی بڑی ہو لیکن اس کا ایک خلاصہ ضرور ہوتا ہے، یعنی اہم باتیں جو اس صورت کے اندر اللہ پاک بنیادی طور پہ ذکر فرماتے ہیں وہ کہلاتا ہے اس صورت کا خلاصہ۔ تو پہلے آپ کے سامنے ہر صورت کا ربط بیان ہوگا پچھلی صورت سے، دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے ہر صورت کا خلاصہ بیان ہوگا، اور اس خلاصے میں بھی کئی باتیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور جب انسان اس خلاصے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر صورت کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر ہوتا ہے کہ آنے والی صورت کی ہر آیت کا آسان اور سہل بامحاورہ ترجمہ، کہ انسان اس کے ترجمے کو سمجھ لیں، اور یہی اصل ہے، ترجمہ انسان جتنا احتیاط کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ کرتا ہے، یہ قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھ لیتا ہے۔ آج سب سے زیادہ باطل پرستوں نے فائدہ اس سے اٹھایا کہ قرآن کریم کا ترجمہ منمانی انداز میں کیا، اور جب انسان ترجمہ اپنے انداز سے کر لے تو اس کی تفسیر کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔
لہٰذا باطل پرست ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس غلط ترجمے کی غلط تشریح کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ بہت بڑا وبال ہے، لہٰذا قرآن کریم کا صحیح آسان ترجمہ یہ سمجھنا اور پھر اس کی ذیل میں اس کی تفسیر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو تیسرے نمبر پر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور چوتھے نمبر پر اس کی مناسب تشریح، یا کوئی اشکال آ گیا، کوئی اعتراض آ گیا، کوئی شبہ آ گیا، شان نزول آ گیا، تو مناسب انداز میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں بات جو ہماری اس دور تفسیر کی خصوصیت ہے اور جس انداز سے ہم اس کو پڑھیں گے، اور یہ انداز ہمارے بعض اکابر کا ہے، اور ہم نے حضرت شیخ التفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب سے جو پڑھا ہے تو ان کا انداز ہے، اور وہ اس دور تفسیر کی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت کا ایک عنوان رکھ دیا جائے۔ ہر آیت سے مراد یہ کہ تقریباً آیات کا ہر آیت کے نیچے کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس سے تفسیر کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب جیسے تفسیر ہم شروع کریں گے تو آپ سن لیں گے، دیکھ لیں گے کہ آیات کے نیچے کہا جائے گا کہ بھئی آپ لکھیں یہ عنوان، تو اس آیت کا ایک ٹاپک ہوگا، ایک عنوان ہوگا، اس کے نتیجے میں اس آیت کو سمجھنا بہت زیادہ آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ 5 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے دور تفسیر کا طریقہ ہوگا، انداز ہوگا، ترتیب ہوگی، اور خاص طور پہ جو ہمارے آن لائن سننے والے سامعین و سامعات، طلباء و طالبات ہیں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ شروع میں چونکہ یہ انداز ذرا نیا ہے تو طلباء و طالبات پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، ہم تو سمجھتے تھے کہ دور تفسیر کا مطلب یہ کہ ترجمہ ہوگا پھر اس کی تشریح ہوگی، یہ تو پتہ نہیں لگ رہا۔ تو اس میں پریشان بالکل نہ ہو، شروع میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کی مناسبت بنے گی آپ کے لیے سمجھنا بالکل بہرحال آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 5 باتیں ہمارے دور تفسیر کا خلاصہ ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی بعض باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، بس ایک بات یہ عرض کر دوں کہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں تفسیر کے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور اللہ نے ان سے بھی قرآن کی بہت بڑی خدمت لی، ان کے تفسیر کا بھی ایک انداز ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ ہر صورت کا ایک موضوع متعین کرتے ہیں، ہر صورت کا۔ جیسے اب یہ سورہ صاد ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے اتنا استفادہ ضرور کریں کہ ہر صورت کا ایک موضوع آپ کو سامنے آ جائے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری صورت کا ایک نچوڑ اور خلاصہ شروع سے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موضوع صورت۔ اور دوسرا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے خلاصہ رکوع۔ جیسے عرض کیا کہ ہر صورت میں رکوع ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سورہ صاد کے اندر، جیسے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس پوری صورت کے اندر 5 رکوع ہے، تو 5 رکوع میں ہر رکوع کا مستقل خلاصہ حضرت لاہوری ذکر کرتے ہیں، اور ہم اس انداز میں چونکہ طلباء کو پڑھا چکے ہیں پہلے، لہٰذا ہم اس کے فائدے سے واقف ہیں اچھی طرح، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ایک ترتیب ہوگی، تو کوشش کریں گے کہ سورت کا موضوع آپ کے سامنے ضرور ذکر کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی ترتیب کو بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ پاک اپنی مدد و نصرت کے ساتھ ہماری اس تفسیر کو شروع فرمائیں، اس کی تکمیل فرمائیں۔ انشاءاللہ اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب کس پاس شاید وہ خلاصہ ہو اس کا شروع میں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ سن لیں کہ ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے جیسے عرض کیا کہ ہم پہلے اس کا ربط بیان کریں گے پچھلی صورت سے، اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط سورہ صاد بسورہ صافات۔ سورہ صاد کا ربط اور جوڑ کیا ہے سورہ صافات سے؟ آپ دیکھیں، نمبر 1 2 باتیں ہیں اس ربط میں۔ نمبر 1 بات حسب سابق عجز مصطفین کا بیان ہے۔
عجز کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کو. اور مصطفین کا مطلب ہے منتخب لوگ، چنے ہوئے لوگ. اب دیکھیں بعض لوگ اللہ پاک کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں، انبیاء ہے، اولیاء ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو مصطفین کہتے ہیں. لیکن یہ مصطفین بھی اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عاجز ہیں، یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے نے شرک کیا، کسی نے انبیاء کو پکارا، کسی نے فرشتوں کو پکارا، کسی نے اولیاء کو پکارا کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس صورت میں اللہ پاک یہ واضح فرمائیں گے کہ مصطفین چاہے برگزیدہ نیک لوگ بھی ہو، وہ کیا ہے؟ وہ عاجز ہے. ایک ربط تو یہ ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ اس بات توحید کے بعد اب منکرین توحید کی شکایات کا بیان ہے. پچھلی سورہ صافات میں اللہ نے اس بات توحید یعنی توحید کے عقیدے کو ثابت کیا. کس کو ثابت کیا؟ توحید کے عقیدے کو. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ منکرین توحید کی شکایات کا بیان ہے. جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، وہ شکایات آپ کے سامنے اس صورت کے اندر آ جائے گی. یہ سورہ صاد کا جو ربط ہے، اس میں کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اگلی بات خلاصہ سورہ صاد. پوری سورہ صاد کا خلاصہ کیا ہے اس پہ غور کریں. تمہید مع الترغیب. تمہید کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے آغاز کو، ابتدا کو، اور ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانے کو. تو اس میں تمہید مع الترغیب ہے. نمبر 2 شکوجات. شکوجات یعنی جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں یا رسالت کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے مختلف قسم کی شکایات ہے، ان کی خرابیوں کا اظہار ہوگا. نمبر 3 تخویفات. تخویفات کہتے ہیں ڈرانے کو. اللہ پاک نافرمانوں کو بعض دفعہ ڈراتے ہیں، اس کو تخویفات کہتے ہیں. نمبر 4 زجرات. زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو. کبھی اللہ پاک قرآن کریم کی آیات میں ڈانٹ کا انداز استعمال فرمائیں گے. نمبر 5 دعوی توحید پر 5 نقلی دلائل، 1 عقلی دلیل اور 1 دلیل وحی ہوگی. یہ دلائل کی مختلف قسمیں ہیں. بعض دلائل نقلی ہوتے ہیں، بعض عقلی ہوتے ہیں، بعض دلیل وحی ہوتی ہیں. اسی طرح انجام فریقین، 2 فریقوں کا انجام. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ لفظ آئے فریقین تو مطلب ہوگا ایک وہ فریق جو نجات پانے والا ہے، ایک وہ فریق جو ہلاک ہونے والا ہے. دونوں کا انجام اللہ بیان کریں گے. اس کے بعد نفی علم غیب عن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو بیان کریں گے کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ عالم الغیب ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. حال ملائکہ اور حال ابلیس. اس صورت کے آخر میں آئے گا کہ فرشتوں کا اور شیطان کا جو معاملہ ہوا تھا اس کائنات کے بننے سے پہلے، جو بڑا مشہور واقعہ ہے، تو ابلیس کیوں محروم ہوا اور ملائکہ کیوں مقبول ہوئے، اس کا ذکر بھی اس سورہ صاد کے اندر آ جائے گا. یہ ہے ہماری پورے سورہ صاد کا خلاصہ. تو ربط بھی آپ کے سامنے آ گیا، خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تیسری بات میں نے عرض کی جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ وہ ہے سورہ صاد کا موضوع سورت وہ کیا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موضوع کیا ہے، اس کو لکھیں. ایک بات خلاص موضوع میں. سورہ صاد کا موضوع فرماتے ہیں تمام امم سابقہ کی تباہی کا باعث تکذیب رسل تھا. تمام امم سابقہ یعنی جتنی امتیں پہلے گزری ہیں نا حضور علیہ السلام کی امت سے پہلے، تمام امم سابقہ کی تباہی کا باعث اور سبب کیا تھا؟ تکذیب رسل. انہوں نے اپنے پاس آنے والے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے اور ان کا کیا کیا ہے؟ ان کا انکار کیا ہے. اس وجہ سے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. آگے فرماتے ہیں لہٰذا اگر یہ لوگ ادب اور انابت اللہ اختیار کر لیں تو بچ سکتے ہیں. یعنی حضور کی امت، سابقہ امتیں تو اس جرم کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، لیکن یہ آخری امت اگر ادب اور انابت اللہ، انابت کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنا، رجوع کرنے کو کہتے ہیں.
اگر یہ ادب اور انابت اللہ اختیار کر لے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ختم ہو گئی۔ اب آ جائیں سورت کی طرف اور غور سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ یہ یاد رکھیں قرآن کریم کی کئی صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے پہلی صورت الف لام میم ہے، پھر الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، قاف ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات، اور ان کا کوئی معنی، کوئی مطلب، کوئی مفہوم، کوئی ترجمہ انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہی لکھا مفسرین نے کہ جب بھی حروف مقطعات آ جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان کی مراد کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، بس بات ختم۔ اس گہرائی میں کھود کرید میں نہیں جائیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ انسان مقصد سے آگے نکلنے کی بات ہوتی ہے۔ تو صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اس کے نیچے لکھیں تمہید مع الترغیب۔ یہ بات آئی نا کہ ہر آیت کا ایک عنوان ہوگا، تو اس آیت میں کیا لکھیں گے؟ تمہید مع الترغیب۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر جو نصیحت سے پر ہے، یہ ترجمہ ہے۔ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ طلبہ جانتے ہیں کہ یہ جملہ کہلاتا ہے قسمیہ۔ یہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ بھئی انسان زندگی میں بھی جب کوئی بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تو ہمارا یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ قسمیہ۔ لیکن ہمیشہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم۔ تو اب بھئی آپ نے کہا اللہ کی قسم کس چیز پر؟ کہ اللہ کی قسم میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں بدنظری نہیں کروں گا۔ تو جس چیز پر اللہ کی قسم کھائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب قسم۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، تو آگے جواب قسم، بھئی کس چیز پر قرآن کی قسم کھائی؟ وہ یہاں پر محذوف ہے، وہ ہمیں نکالنا پڑے گا۔ حاشیے پر لکھیں جواب قسم مقدر ہے، انک لمن المرسلین، یہی ہے نا؟ انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، تو آگے جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ بے شک آپ کیا ہیں؟ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اب جملہ پورا ہو جائے گا۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بے شک آپ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہے، بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ سچے پیغمبر ہیں۔ لیکن بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لکھیں اس آیت کے نیچے شکوہ کفار، شکوہ کفار لکھیں، شکوہ کفار لکھا۔ اب اللہ کافروں سے شکوہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب قسم کھا کے کہا کہ حضور سچے پیغمبر ہیں، پھر بھی تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ شکوہ کفار، بل الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عزتن کا ترجمہ کیا ہے؟ غرور، اور شقاقن کا ترجمہ کیا ہے؟ مخالفت۔ جب انسان میں ضد آ جائے نا، ضد، تکبر، بڑائی آ جائے، یہ حق کو نہیں مانتا، چاہے سمجھ میں آ جائے، لیکن کہتا ہے بھئی میں کیوں مانوں، میں مانوں گا میں تو چھوٹا بن جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آخری پیغمبر کو اپنا رسول نہیں مانتے، محروم ہو گئے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی بستیوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، مراد یہاں پر کیا ہے؟ بستیاں۔ کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، من قبلہم ان سے پہلے، فنادوا، پس انہوں نے پھر چیخو پکار کی،
انسان پہلے تو نہیں مانتا، لیکن جب سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے پھر کہتا ہے اب مانتا ہوں، اب مان رہا ہوں۔ تو جب چیخ و پکار کی، لیکن وقت گزر چکا تھا نا، فرمایا وَلَا تَحِينَ مَنَاص، ترجمہ اس کا سنیں، لیکن اب نہ بچا تھا وقت خلاصی کا، اب نہیں بچا تھا وقت کس کا؟ خلاصی کا، نجات کا۔ اب پکار تو کی لیکن غلط وقت میں کی، اب خلاصی کا کوئی وقت، مناس کہتے ہیں کس کو؟ خلاصی کو، بچنے کو۔ اچھا، اب طلبہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لاتا آیا ہے، لاتا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے تو پوری نحو پڑھی ہے، اس میں کہیں لاتا آیا ہے؟ لاتا آیا ہے؟ لاتا نہیں آیا نا، اس کو سمجھے۔ یہ لاتا کیا ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں لاتا یہ بھی مشبہ بلیس ہے۔ آپ نے پڑھا نا ما ولا مشبہتین بلیس، پڑھا ہے نا؟ تو یہ لاتا کیا ہے؟ یہ بھی مشبہ بلیس ہے کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ ایک نحوی بات ہے، طلبہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ بھی مشبہ بلیس ہے جو اسم کو رفع یعنی پیش اور خبر کو کیا دے گا؟ نصب یعنی زبر دے دے گا۔ تو اب یہاں پر اس لاتا کا اسم محذوف ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے، لہذا اصل عبارت کیا ہے؟ وَلَا تَحِينُ حِينَ مَنَاص۔ سمجھ گئے؟ ترکیب ہو گئی۔ لا تحین، تو حین محذوف لاتا کا کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا، اور حین مناص مضاف مضاف الیہ لاتا کی خبر بن جائے گی۔ سمجھ گئے؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ لکھے شکوہ، عجیبو کے نیچے کیا لکھا؟ شکوہ فرما رہے ہیں۔ وَعَجِبُوا، اور ان کافروں کو تعجب ہوا کس بات سے؟ کہ أَن جَاءَهُمْ، کہ آ گئے ان کے پاس آ گئے منذر، ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ کافروں کو تعجب یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو یہ تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح ہم نے دیکھا کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے ان کا بچپن گزرا، بڑے ہوئے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، تو ہماری طرح کا انسان ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو یہ بات عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ پیغمبر انسان اور بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو تعجب ہے اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور ان کافروں نے کہا کہ ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو ایک جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس میں تحقیق اور برداشت کا مادہ نہیں ہوتا۔ جس آدمی میں تحقیق اور برداشت کا مزاج ہوتا ہے، یہ پہلے اس چیز کی تحقیق کرتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے۔ سمجھدار لوگوں کو آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ یہ غلط آدمی کی بات کو بھی توجہ سے سنتے ہیں، سن کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ یہ اس آدمی کی مثال ہوتی ہے کہ جس میں تحقیق اور برداشت دونوں باتیں، اور جس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ گالی دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ تو کافروں نے فوراً جب دیکھا کہ بھئی یہ تو کیسا ہے، ہماری طرح آدمی ہے اور کہہ رہا ہے میں پیغمبر ہوں، تو فوراً کہا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس شخص نے بنا دیا تمام معبودوں کو ایک معبود؟ وہ تو چونکہ بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کے پاس تو بہت سارے بت تھے، کوئی ایک کام کے لیے، کوئی دوسرے کام کے لیے، کوئی تیسرے کام کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جو ہندو مذہب ہے، ہمارے پڑوس میں ہندوستان کا ملک ہے، ان کے ہاں 63 کروڑ دیوتاؤں کا تصور ہے۔ کتنے کروڑ؟ 63 کروڑ دیوتا ہیں، بت ہیں، اندازہ لگائیں۔ یعنی ان کے نزدیک اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کتنے معبود چاہیے؟ 63 کروڑ چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس شخص نے اتنے سارے معبودوں کو بنا دیا الہا واحدا، ایک معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے، یہ تو تعجب کی بات ہو گئی۔ وانطلق الملأ منهم،
چلے گئے، ملا کہتے ہیں سرداروں کو، کس کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو، چلے گئے سردار، منہم ان میں سے، ان سے پہلے محذوف نکلے گا قائلین، چلے گئے سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے کہ انمشو، کہ چلو، وصبروا علی آلہتکم، اور ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر۔ ان کے سردار چلے یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ بھی چلو اور ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ ایک غرض ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ شیء ان کا ترجمہ لکھیں کیا؟ غرض۔ یہ کافروں کے سردار یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ یہ ایک غرض ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اب کیا مطلب اس آیت کا، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ قریش کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، یہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ جب حضور کی دعوت شروع ہوئی نا، تو یہ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور کی شکایت کی، اور کہا کہ ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے بھتیجے ہیں، خیال رکھتے ہیں ہم، لیکن یہ تو حد سے آگے بڑھ گئے۔ اب آپ واضح کر دیں کہ ان کو کیا چاہیے، اگر ان کو مکہ کی سرداری چاہیے تو بھی بتا دیں، مال چاہیے تو بھی بتا دیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، تو ہم تینوں کا انتظام کر لیں گے، لیکن یہ کہ اپنے معاملات کو ختم کر دیں۔ تو ابو طالب نے جب دیکھا کہ بھئی سب سرداران قریش جمع ہو کے آئے ہیں، اب تو برداشت کرنا مشکل ہے، بوجھ، تو انہوں نے حضور کو بلا کے پوچھا کہ بھتیجے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ تو مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اب میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے ان کے سامنے بھی وہی کلمہ طیبہ پڑھا، تو جب ان کے سامنے وہی بات آئی تو غصے میں وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ تو اس مجلس سے جو ان کا کھڑا ہونا اور جانا تھا، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑے ان میں سے سردار۔ اب سمجھ میں آئی؟ اور کیا کہتے ہوئے چلے؟ انمشوا قائلین، یہ کہتے ہوئے کہ چلو، اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بت پرستی پر۔ کیوں کہا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایک غرض ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یعنی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو، یہ جو آدمی توحید کی بات کرتا ہے نا، اس کے دل میں کوئی غرض بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ غرض حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر کہا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ وہی مشرکین کے سردار، انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہم نے تو نہیں سنی یہ بات فی الملت الآخرہ، پچھلی امتوں کے اندر بھی۔ کہا یہ توحید کی بات تو بالکل ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، ہم نے تو نہیں سنی یہ بات فی الملت الآخرہ۔ کس میں؟ پچھلی امتوں میں بھی یہ بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض گھڑی ہوئی بات ہے۔ اختلاق کا ترجمہ ہے گھڑی ہوئی۔ کہا یہ تو اس آدمی کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی پر اتاری گئی نصیحت ہم میں سے؟ ذکر کے نیچے لکھے قرآن۔ کہا کہ کیا اتنے بڑے علاقے میں اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اگر اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو کیا اللہ نے صرف اسی پہ اتارا؟ یا نعوذ باللہ، حضور کی توہین فرما رہے۔ کہا انزل علیہ الذکر، کیا اسی پر اتارا گیا قرآن؟ من بیننا، ہم میں سے، ہمارے درمیان میں سے۔ بل ہم فی شک من ذکری، دیکھیں پیچھے شکوہ گزرا تھا نا وعجبوا سے، اب ہے جواب شکوہ، اب جواب شکوہ ہے، اب اللہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم، یہ سب کے سب کفار، فی شکن، یہ انکار میں پڑے ہوئے ہیں، من ذکری،
ذکری کے دو ترجمے کیے گئے، وحی یا قرآن۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ انکار میں پڑے ہوئے ہیں میری وحی سے یا میرے قرآن سے۔ حقیقت یہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ان کے اندر انکار اور ضد کا مزاج ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا نہیں ہے۔ انہوں نے میرے عذاب کو، جب ان کو پڑے گا ڈنڈا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا نہیں ہے، انہوں نے نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس شخص کو کیسے پیغمبر بنایا، تو پیغمبر تو کون بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ جو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کسی اور کا اختیار تھوڑی ہے کہ اللہ کے خزانوں کی تقسیم کوئی اور کرے گا، کہ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ تو فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کی رحمت کے خزانے؟ العزیز، وہ رب، وہ رب جو کہ غالب ہے، الوہاب جو کہ عطا کرنے والا ہے، جو کہ عطا کرنے والا ہے، وہ رب جو کہ غالب بھی ہے اور جو کہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ اپنے خزانوں میں سے جس کو چاہے رسول بنا لے، جس کو چاہے پیغمبر بنا لے، جس کو چاہے نبی بنا لے، جس کو چاہے فرشتہ بنا لے۔ ان کو کیا حق ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا پھر یہ کہ ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان کی۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم میں سے کسی کو نہیں بنایا گیا، جیسے کہ یہ لوگ جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے اور ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس ہے کیا؟ اپنی حد سے نکل کر بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ اردو میں کہتے ہیں نا، انسان اپنی قد سے بڑی بات نہ کرے، تو یہ وہ لوگ تھے، یہ منہ اور مسور کی دال والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ اگر واقعی ان کے پاس کچھ ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو چاہیے کہ چڑھ جائے آسمان کے راستوں میں۔ یرتقو، چڑھ جائے، فی الاسباب، اسباب کا ترجمہ لکھیں آسمان کے راستوں میں۔ اگر واقعی یہ لوگ اتنے ناراض اور غصے میں ہیں تو یہ ساری تقسیم تو میں نے کہاں سے کی ہے؟ اوپر آسمان کے خزانوں سے کی ہے نا۔ ان کو چاہیے کہ اوپر آ جائیں اور اوپر میرے اس نظام کو ذرا روک دیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، جندن آیت کے نیچے لکھیں تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء۔ جندن کہتے ہیں، جند کہتے ہیں لشکر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ حاشیے پہ لکھیں جندن، یہ نکرہ برائے تقلیل ہے۔ یہ نکرہ کیا ہے؟ بھائی آپ نے پڑھا ہے نا، کبھی نکرہ تکسیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر کس کے لیے؟ تقلیل کس کو کہتے ہیں؟ کمی، ایک چیز کی کمی کو، قلت کو، حقارت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک ہلکا سا معمولی سا آدمی ہے، تو اللہ نے فرمایا جندن، ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ یہ جو کافر ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ما ہنالکا، جو وہاں پر ہے۔ ہنالکا کے نیچے لکھے مکہ میں۔ یہ وہ چھوٹا سا لشکر ہے مکہ میں، مہزوم، جو شکست خوردہ ہے۔ جو کیا ہے؟ شکست خوردہ جانتے؟ جو ہارا ہوا ہے، شکست کھایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ چھوٹا سا لشکر ہے یہاں مکہ میں، شکست خوردہ ہے، من الاحزاب، دوسرے گروہوں کی طرح۔ دوسرے، جس طرح اللہ نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا اور انہوں نے شکست کھائی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لشکر بھی کیا ہے؟ شکست خوردہ ہے، دوسرے گروہوں کی طرح، دوسری جماعتوں کی طرح۔ حضور کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ ہارے ہوئے گھوڑے ہیں، ان میں جان نہیں ہے اندر۔ پھر اللہ نے مثال دی
کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی۔ آیت کے نیچے لکھے نمونہ احزاب، جو پیچھے فرمایا نا کہ دوسرے گروہوں کی طرح، اب ان دوسرے گروہوں کا ایک نمونہ اللہ بیان کر رہے ہیں، تو لکھے نمونہ احزاب۔ ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے بھی، عاد نے بھی، وفرعون اور فرعون نے بھی۔ اور فرعون کا تھوڑا سا تعارف اللہ نے کرایا، ذو الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ میخ جانتے ہیں؟ کیلوں کو کہتے ہیں، کیل کو اوتاد کہتے ہیں۔ تو اب فرعون کو کیلوں والا کیوں کہا؟ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہ ظالم تھا، یہ اپنے مخالفین کو جب پکڑتا تھا تو ان کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ کہ اس کو ذو الاوتاد اس لیے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے ملک اور میری بادشاہت کے کھونٹے بڑے مضبوط ہیں۔ کھونٹے جانتے ہیں؟ کھونٹے، کڑیاں۔ انسان جب کوئی چیز لگاتا ہے نا تو وہاں پہ وہ زنجیر لگا لیتا ہے، کھونٹا لگا لیتا ہے وہاں پہ۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیں، بنیادیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو ان سب نے جھٹلایا، وثمود، اور قوم سمود نے بھی، اور قوم لوط نے بھی، واصحاب الایکہ، اور جنگل والوں نے بھی۔ اور یہ کون سی قوم تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان سب نے بھی جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ لشکر ہے، نیچے لکھے شکست خوردہ۔ یہی وہ کیا ہے؟ شکست خوردہ لشکر ہے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، لکھے بیان جرم۔ یہ سب کیوں شکست کھا گئے، کیوں ہلاک ہو گئے؟ بیان جرم ان کا۔ فرمایا ان کل الا کذب الرسل، ان سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کچھ ذہن میں آیا آپ لوگوں کو؟ کیا موضوع حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ دیکھیں حضرت نے بنیاد کو لیا، پوری صورت کا ایک موضوع نکالا کہ یہ ہلاکت کیوں ہوئی۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، پس ثابت ہو گیا میرا عذاب، ثابت ہو گیا میرا عذاب، ثابت ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء، لکھے زجر، زجر کہتے ہیں ڈانٹ۔ وما ينظر هؤلاء، اللہ نے فرمایا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی زوردار آواز کا۔ صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ، زوردار آواز۔ اس کے نیچے لکھے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت جب آنے لگے گی تو ایک ہوگا پہلا نفخہ، نفخہ کہتے ہیں سور پھونکنے کو۔ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جس میں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مدہوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور نفخہ پھونکا جائے گا جس میں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور نفخہ پھونکا جائے گا تیسرا، جس میں سب کے سب دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ تو 3 نفخے ہوں گے۔ تو صیحۃ واحدہ کون سا نفخہ ہے؟ نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ سب کے سب کیا ہو جائیں، جس میں ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی زوردار آواز کا۔ مراد کون سا نفخہ ہے؟ نفخہ ثانیہ مراد ہے۔ اور وہ کیسا ہوگا کہ ما لہا من فواق، نہیں ہوگا اس آواز کے لیے من فواق، دم لینا۔ آسان ترجمہ مفسرین نے کیا وقفہ، اس آواز میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کبھی کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے، ایک دم ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے، کوئی بم پھوڑ دیتا ہے، تو ایک چھوٹی سی آواز ہوتی ہے لیکن انسان کا دل ایک دم دہل جاتا ہے۔ اور کبھی آسمان گڑگڑاہٹ کرتا ہے تو جتنا وہ طویل ہوتا ہے انسان کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا۔ تو اللہ نے اس کی ہیبت کو بیان کیا کہ وہ اتنی آواز زوردار ہوگی اور اتنی ہیبتناک ہوگی کہ اس کے درمیان میں پھر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، دم لینا نہیں ہوگا، تفصیل سے ہوگا پورا۔ وقالو، لکھے شکوہ منکرین قیامت، شکوہ منکرین، یہ اس آیت کا عنوان ہے، شکوہ منکرین قیامت۔ وقالو، اور یہ جو
کافر تھے، منکر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے رب ہمیں جلدی دے دے ہمارا حصہ۔ قطنا حصہ کس چیز کا؟ عذاب کا۔ ایسے نادان بیوقوف تھے، انسان خیر مانگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا اگر عذاب سچا ہے، عذاب اللہ کی طرف سے آنا ہے، تو کہا اے ہمارے رب عجل لنا، ہمیں جلدی دے دیجئے قطنا ہمارا حصہ، لکھیں حصہ عذاب، ہمارا حصہ عذاب کا، قبل یوم الحساب، قیامت کے دن سے پہلے پہلے۔ اگر واقعی کوئی عذاب ہے تو ہمیں ہمارا حصہ ذرا جلدی مل جائے۔ اللہ پاک تو پھر دکھاتے ہیں جھلک کہ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو دیکھ لو۔ جیسے آج پوری دنیا پریشان ہے، یہ تو ایک جھلک ہے، ایک چھوٹا سا ایک نمونہ ہے، تو سب پریشان ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، تسلی خاتم الانبیاء، یہ اس آیت کا عنوان ہے، تسلی خاتم الانبیاء۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اصبر، آپ صبر کیجئے، علی ان باتوں پر، ما یقولون، جو یہ کافر کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر کیا کریں؟ آپ صبر کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، لکھے دلیل نقلی نمبر 1، وَاذْكُرْ کے نیچے آئے گا دلیل نقلی نمبر 1۔ اب دیکھیں، انسان جب کسی کو ہمت دلاتا ہے سامنے والے کو اور اس کو تسلی دیتا ہے، تو طریقہ سمجھدار لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ بچے سے کہتے ہیں بھئی پریشان نہ ہو، دیکھو اس کے بھی تو آپ سے کم نمبر آئے ہیں، آپ کے تو اس سے بھی زیادہ ہیں، ہے نا؟ تو دوسرے کو ایک مثال اور نمونہ بنا کر انسان کو تسلی دی جاتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو جب اللہ تسلی دے رہے اپنے محبوب کو، تو آپ کو سابقہ پیغمبروں کے احوال بتائیں کہ آپ اس پریشان کن حالات سے اپنے آپ کو متاثر نہ کریں۔ دیکھیں میرے فلاں پیغمبر پہ تو اس سے بھی زیادہ آئے، ان پر تو اس سے بھی زیادہ آئے، سمجھ گئے؟ یہ وَاذْكُرْ، یہ کیا ہے؟ دلیل نقلی نمبر 1، وَاذْكُرْ، اور فرمائے اے میرے حبیب آپ یاد کریں میرے بندے داؤد کو، داؤد علیہ السلام کو، ذَا الْأَيْدِ، جو طاقت والے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بعض خاص طاقتیں دی۔ ذَا الْأَيْدِ کے نیچے آئے گا قوت دینیہ والے۔ یہ طاقت کون سی تھی؟ قوت دینی۔ ارے بھائی دنیا کی طاقت تو نافرمانوں کو بھی مل جاتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے پاس کون سی طاقت تھی؟ قوت دینی۔ انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اواب کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے والا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، نعمت نمبر 1، داؤد علیہ السلام پر اللہ کی مختلف نعمتیں ہوئی، مختلف انعامات ہوئے۔ ہر پیغمبر کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان کی خصوصیات بڑی عجیب ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، یسبحنا، جو تسبیح پڑھتے تھے، بالعشی والاشراق، شام کو بھی اور صبح بھی، وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے شام کو بھی اور صبح بھی۔ داؤد علیہ السلام کو آواز بڑی خوبصورت ملی، اس لیے مشہور ہے لحن داؤدی۔ تو یہ جب بیٹھ کر اپنا وظیفہ پڑھتے تھے صبح کو شام کو، تو اللہ نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ لگا دیا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اس کا ذکر کیا۔ والطیر، اس سے پہلے آئے گا سخرنا، طیر سے پہلے بھی کیا آئے گا؟ سخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا پرندوں کو بھی، محشورتاً، جو جمع کیے گئے تھے، جو جمع کیے گئے تھے، کل لہو اواب، وہ سب کے سب، وہ سب کے سب، یعنی پہاڑ بھی پرندے بھی، لہو، لہو کے نیچے آئے گا بوجہ ان کی تسبیح کے، وہ سب کے سب ان کی تسبیح کی وجہ سے، کن کی؟ داؤد علیہ السلام کی، وہ سب کے سب ان کی تسبیح کی وجہ سے اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، نعمت نمبر 2، نعمت نمبر، اور ہم نے مضبوط کیا ملکہ، ان کی بادشاہت کو۔ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت بہت بڑی تھی، سب پر تھی،
ہم نے مضبوط کیا ان کی بادشاہت کو، وآتیناہ الحکمت، یہ ہے نعمت نمبر 3، اور ہم نے دی ان کو حکمت، حکمت کے نیچے آئے گا نبوت، ہم نے ان کو کیا دی؟ ہم نے نبوت دی ان کو، وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ استاد صاحب فرماتے ہیں وفصل الخطاب، اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے مقدمات سنیں اور فیصلے کر لیں، بلکہ اس کے لیے بہت ذہن چاہیے، فہم چاہیے، استعداد چاہیے۔ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، وفصل الخطاب، اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ ایک قول استاد صاحب نے فرمایا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فصل الخطاب سے مراد ہے اما بعد کا جملہ، اما بعد کا۔ تو یہ ایک خطیب جب ہوتا ہے، ماہر خطیب، یہ اپنے خطاب میں جب کہتا ہے نا اما بعد، سمجھ جائے یہ تگڑا آدمی ہے۔ اور جو صرف جو ہے نا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور پھر کہے میرے یہ، اور تو سمجھ جائے کہ بیچارے کی معلومات کم ہے۔ تو اما بعد، آپ نے عربی کا مشہور شعر پڑھا ہے نا، ایک عرب کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے لقد علم الحی الیمانون اننی، لقد علم الحی الیمانون اننی اذا قلت اما بعد فانی خطیبها، کہ یمن کے سب قبیلے میرے بارے میں جانتے ہیں کہ جب میں اما بعد کہتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا خطیب ہے۔ تو اس لیے فصل الخطاب میں ایک قول کیا ہے کہ اما بعد کہنا، یہ بڑے خطیب کی نشانی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ تک پہنچی ہے نبأ الخصم، اہل مقدمہ کی خبر۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، خصم کہتے ہیں، خصم کے معنی آتے ہیں لڑنے والے۔ یہاں ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اہل مقدمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ ایک مقدمہ آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں کچھ باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، دن تقسیم تھے ان کے۔ کس طرح؟ ایک دن ان کا خاص تھا عبادت کے لیے، ایک دن خاص تھا مقدمات سننے کے لیے، اور ایک دن خاص تھا اہل و عیال کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ، ایک عبادت کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ہوتا ہے نا، نیک لوگ ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اور وہ عبادت خانہ 24 گھنٹے آباد رہتا تھا، یعنی اس میں مستقل عبادت کا عمل، کبھی یہ خود بیٹھتے تھے، یہ نہیں ہوتے تو پھر ان کی بیوی، وہ نہیں ہوتی تو ان کے اولاد، لیکن انہوں نے ترتیب ایسی بنائی تھی کہ یہ عبادت خانہ 24 گھنٹے آباد رہے۔ تو ایک مرتبہ ان کو یہ جب دیکھتے تھے کہ 24 گھنٹے آباد ہے، تو یہ دل میں ایک سرور اور خوشی کی کیفیت آتی ہے نا۔ تو اللہ اپنے مقبول بندوں کو آزماتے زیادہ ہے، ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کی جو دل کی خوشی کی کیفیت اللہ نے دیکھی، تو اللہ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ یہ محض میری توفیق سے ہے کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے آپ کا عبادت خانہ آباد ہے، اگر میں اپنی توفیق ہٹا دوں تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مسلسل آباد نہیں رہ سکے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے بطور امتحان کے اس کا نمونہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھایا۔ کس چیز کا نمونہ؟ کہ اگر میں توفیق ہٹا دوں تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ عبادت خانہ آباد نہیں رہے گا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک ترتیب بنائی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ احساس دلانے کے لیے۔
اب ہوا یہ کہ یہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، عبادت خانے کی دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے۔ اور آگے جیسے آیت میں آ رہا ہے، یہ دو آدمی تھے، دو بھائی تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم دو فریقین ہیں، خصم کا جو لفظ ہے نا، اور ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اچھا بھائی کیا ظلم کر رہا ہے؟ تو اس نے ایک تشبیہ دے کر بات کی اور کہا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبی جانتے ہیں نا، یہ مؤنث ہے، کہا اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، یعنی میں اتنا کمزور ہوں کہ ایک دمبی ہے، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 ہو جائے۔ تو اپنے 99 کے ساتھ میری 100 کو ملانا، ایک کو ملا کر 100 کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات چیت جب شروع ہو گئی تو داؤد علیہ السلام جو عبادت میں لگے ہوئے تھے وہ کیا ہو گئی؟ وہ بات رہ گئی، ان کی عبادت کا عمل رک گیا، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ پاک ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بات سنی تو فوراً داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ ظلم ہے۔ کیا چیز ظلم ہے؟ یہ جو 99 والا آپ سے ایک مانگ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم۔ اب یہاں بات سمجھے دوستو، اب حضرت داؤد علیہ السلام کے اس عمل میں یہاں کوتاہی اور غلطی کس چیز میں ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ غلطی یا تو یہ تھی کہ جو چلتی ہوئی عبادت تھی اس میں کیا آ گیا؟ خلل آ گیا۔ داؤد علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ پاک مجھے اپنا نمونہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یا تو غلطی اس بات میں تھی کہ اس 24 گھنٹے چلنے والی عبادت میں کیا آ گیا؟ ہاں، خلل آ گیا، یا پھر غلطی اس بات میں تھی کہ داؤد علیہ السلام نے صرف مدعی کی بات سنی اور اس پر اپنی رائے دے دی، اور مدعا علیہ کی بات ابھی تک سنی نہیں تھی۔ وہ ایک دمبی والے کی تو بات سنی لیکن 99 والے کی ابھی بات نہیں ہوئی، اور اصول یہ ہے کہ جب تک فریقین کی بات نہ سنے تو قاضی کوئی بھی فیصلہ یا رائے نہ دے۔ تو داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کی بات نہیں سنی تھی اور فوراً کیا کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ظلم کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دونوں باتیں صحیح ہے اور ہو سکتی ہیں۔ یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہاں پر ایک مشہور اسرائیلی روایت بھی بیان کی جاتی ہے، ایک اسرائیلی روایت جو طلبہ طالبات تفسیر میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس طرح نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی کسی عورت پہ یا اس طرح۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی تمام باتیں انبیاء کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ اسرائیلی روایات جو اس وقت بہت بڑی مصیبت امت کے لیے بنی ہوئی ہے، بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے اور تفسیروں کی اسرائیلی روایات کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہ روایات کیا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح روایت یہی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، هَلْ أَتَاكَ، کیا آپ تک پہنچی ہے خبر، الخصم اہل مقدمہ کی، اس تصور المحراب، جب وہ پھلانگ کے آئے عبادت خانے کو۔ تصورو کے معنی آتے ہیں چڑھ کے آنا، پھلانگ کے آنا۔ محراب کا ترجمہ ہوگا عبادت۔ جب وہ پھلانگ کے آئے عبادت خانے کو، میں نے خلاصہ عرض کیا نا آپ سے، اذ دخلوا علی داود، جب وہ لوگ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، وہ ان کو دیکھ کے گھبرا گئے، اس لیے کہ یہ انسانی بشری فطرت ہے، اچانک کوئی سامنے آئے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے ساتھ تمام بشری صفات لگی ہوئی، وہ گھبرا گئے۔ قالو، تو آنے والوں نے کہا، لا تخف، آپ مت ڈریے، مت گھبرائیں، خصمان، اس سے پہلے محذوف نکلے گا، مبتدا محذوف، نحن خصمان، محذوف کیا ہوگا؟ نحن، کہا کہ نحن خصمان، ہم دو مقدمہ لڑنے والے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ دو مقدمہ لڑنے والے ہیں۔ اور ہوا کیا ہے؟ بغا بعضنا علی بعض، کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ بغا، زیادتی کرنا، ایک نے دوسرے پر کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، بس آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، بالحق کے،
ٹھیک ٹھیک، ولا تشطط، اور آپ سختی نہ فرمائیے، آپ سختی نہ فرمائیے، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، ان ھذا اخی، یہ ہے صورت مقدمہ۔ اب جو مقدمہ لے کر آئے تھے نا، اس کی تفصیل کیا ہے، شکل کیا ہے، تو عنوان کیا آئے گا آیت کے نیچے؟ صورت مقدمہ۔ اب ایک نے بولنا شروع کیا، ان ھذا اخی، کا یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، 99 99 کو کہتے ہیں نا، 99 کا، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ اس کے نکاح میں 99 بیویاں تھیں، اس کی ایک بیوی تھی، اور وہ اس کو کہتا تھا کہ اس کو بھی طلاق دے دو تاکہ میں اس سے بھی نکاح کر لوں، تو کیا ہو جائے گا؟ سینچری پوری ہو جائے گی، ہے نا؟ تو کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے، فقال، اور پھر یہ کہتا ہے، پھر یہ یعنی یہ دوسرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ اکفلنی، ہاں وہ دمبی بھی میرے حوالہ کر دے، وہ دمبی میرے حوالے کر دے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھے دباتا ہے بات چیت میں، عزنی دباتا ہے، یہ مجھے دباتا ہے بات چیت میں۔ قال، لکھے فیصلہ مقدمہ، فیصلہ، اب داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی بات سنی اور فوراً فیصلہ سنایا، مقدمے کا فیصلہ۔ قال، داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظلمک، اس بھائی نے تجھ پہ ظلم کیا، کس طرح؟ بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے، تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سارے شرکاء شریک ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یہ تیرا کوئی اکلوتا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے معاملات میں جو شریک ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ہاں لیکن ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں، جو ظلم نہیں کرتے۔ ظلم نہ کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری بات داؤد علیہ السلام نے کی، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اللہ پاک مجھے ایک نمونہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ آپ کی 24 گھنٹے کی عبادت میری توفیق سے۔ جب یہاں تک پہنچے تو ایک دم دماغ اس طرف چلا گیا کہ او ہو، وظن داؤد، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، ظن کا ترجمہ ہوگا سمجھ گئے کہ انما فتناہ، بے شک ہم نے ان کو آزما لیا ہے، ہم نے ان کو آزما لیا۔ فاستغفر ربہ، تو فوراً اپنے رب سے استغفار کیا، اپنے رب سے استغفار کیا، توبہ کی۔ وخر راکعا واناب، اور گر پڑے، راکعان کا ترجمہ لکھے ساجدن، اور گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا لہ ذالک، پس ہم نے ان کی اس غلطی کو بخش دیا، اس کو کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لزلفا، مقام قرب ہے، زلفا کا ترجمہ لکھیں مقام قرب، ان کے لیے ہمارے پاس قرب کا مقام ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے دوستو، جس نے بھی اس آیت کو سن لیا ہے، چاہے آن لائن سنا ہے، لیکن یہ کہ اس میں سجدہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، سجدہ یہاں پر واجب ہو جائے گا، ٹھیک۔ یا داؤد انا جعلناک، عنوان آئے گا فضائل و فرائض داؤد، فضائل و فرائض، حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بھی ہیں اور ان کے جو فرائض ہیں اس کا بھی بیان ہے۔
فضائل و فرائض داؤد. یا داؤد، اللہ نے فرمایا اے داؤد، انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض، بے شک میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا، یعنی بادشاہت دوں گا آپ کو، فی الارض اس زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، پس آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور پیروی مت کیجئے گا خواہشات کی. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کی. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے. خواہشات انسان کو اللہ کے راستے سے کیا کر دیتے ہیں؟ بھٹکا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹک جائیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیوں؟ بما، یہ با سببیہ ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیوں؟ بسبب اس کے کہ نسو، انہوں نے بھلا دیا، یوم الحساب، بدلے کے دن کو، حساب کتاب کے دن کو. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آئے گا دلیل عقلی نمبر 1، عنوان آئے گا دلیل عقلی نمبر 1، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کے خلا کو. جیسے ہم لوگ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے نا، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان کو، باطلاً، عبث، عبث، عین با اور ثا، یعنی بیکار، یہ بیکار پیدا نہیں ہوئے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال تو کن کا ہے؟ کافروں کا. یہ تو کافر کہتے ہیں کہ ایک سسٹم چل رہا ہے. بہت سارے جو آخرت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ دنیا تو ایک سسٹم اور نظام ہے، ایک مشین چل رہی ہے، بس اس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے اور جا رہے ہیں، ختم. ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ایک بیکار نظام نہیں ہے، یہ نظام انسان کو دوسرے نظام کی طرف منتقل کر رہا ہے. اصل نظام کیا ہے؟ آخرت کا ہے. فرمائے ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو کافروں کا ہے. فویل للذین کفروا، انجام منکرین، انجام ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی ہلاکت ہے؟ من النار، جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا، زجر بر انکار قیامت، زجر بر انکار قیامت کے انکار پہ اللہ پاک ڈانٹ رہے ہیں، غصہ فرما رہے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، کل مفسدین، ان کی طرح جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان بھی لایا، نیک اعمال بھی کیے، ایک وہ ہے جو زمین میں صرف فساد پھیلاتا پھر رہا ہے. ہم دونوں کو برابر ایک لیول پہ کھڑا کر دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، کل ان کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں کے برابر کر دیں گے؟ ایک طبقہ متقین کا ہے جو ساری زندگی احتیاط میں، پرہیزگاری میں، اللہ سے ڈرنے میں گزار رہا ہے. کالفجار، یہ نافرمانوں کے برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، دونوں میں فرق ہوگا. کتاب، یہ ہے دلیل وحی و صداقت قرآن، دلیل وحی و صداقت قرآن. فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے، ھذا محذوف نکلے گا، ھذا کتاب. اچھا، کتاب کی صفت آگے آ رہی ہے مبارک، کتاب موصوف اور آگے مبارک کیا ہے اس کی صفت. یہ کتاب ہے جو بابرکت ہے، انزلناہ الیک، جو اے میرے حبیب ہم نے آپ پہ اتاری ہے. یہ برکتوں والی کتاب ہم نے آپ پہ اتاری ہے. کیوں اتاری؟ لیدبروا، آئے گا حکمت انزال، حکمت قرآن کے اتارنے کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ اللہ بتا رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب اتاری برکتوں والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں اس کی آیتوں میں، لوگ اس کی آیتوں میں کیا کر لیں؟ غور و فکر کر لیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کر لے عقل والے،
عقل والے نصیحت حاصل کر لے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نون والا، نقلی نمبر 2، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیے، کون؟ سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے، انہو اواب، بے شک وہ بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے۔ اواب کے نیچے آئے گا مثل والدہ، مثل اپنے والد کی طرح۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے۔ اپنے والد کون ہیں ان کے؟ داؤد علیہ السلام۔ تو حدیث میں آتا ہے نا الولد سر لابیہ، اولاد جو ہوتی ہے نا یہ باپ کی رازدار ہوتی ہے۔ تو بڑا اثر ہوتا ہے اولاد میں اپنے بڑوں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب والد پیغمبر تھے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اپنے والد کی طرح کیا تھے؟ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اذ عرض علیہ، امتحان نمبر 1۔ اب سلیمان علیہ السلام پر کچھ امتحانات بھی آئے۔ یہ ساری باتیں کر کے اللہ اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ امتحان نمبر 1 کیا آیا؟ فرمایا اذ عرض علیہ، یاد کرو جب پیش کیے گئے ان کے سامنے، بالعشی، شام کے وقت، شام کے وقت پیش کیے گئے، الصافنات، اصیل گھوڑے، صافنات اصیل گھوڑے، الجیاد جو کہ بہت عمدہ تھے، جو کہ کیا تھے؟ بہت عمدہ۔ صافنات کا ترجمہ ہم نے کیا اصیل سے۔ عربی میں صافن کہتے ہیں وہ گھوڑا جو 3 پیروں پہ کھڑا ہو۔ جو طاقتور اور اصیل گھوڑا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی 4 پیر نہیں رکھتا، یہ 3 پیر ٹکاتا ہے اور چوتھے پیر کو ایسا ترچھا کر کے رکھتا ہے۔ یہ اس کے ایک اپنے اندر کی طاقت کی دلیل ہوتی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ سارے پیروں کا سہارا لے کے کھڑا ہوا ہوں، ایک ایکسٹرا میں نے رکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ اسے چوتھے پیر کو تھوڑا سا ترچھا کر کے ٹکا کے ذرا رکھتا ہے، یہ اس کی طاقت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے تو ان کو بہت محبوب تھے گھوڑے، جہاد کے لیے انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ہر شام کو ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے جاتے، یہ اس کو دیکھتے تھے، چونکہ گھوڑا آلہ جہاد ہے اور آلہ جہاد کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو چیز اللہ کے دین کا ذریعہ بنے اس کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ جیسے قرآن کریم کو صرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جہاد کے جو آلات ہیں اس کو دیکھنا بھی، ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں مختلف چیزیں آلات رکھے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ ہمارے پی ایف والوں کے جو جہاز ہوتے ہیں، ٹینک ہوتے ہیں ان کے، آرمی کے، اس کے جو ماڈلز نہیں ہوتے ہیں خوبصورت والے، وہ حضرت نے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے تھے ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے بھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ جو ہے وہ اداکاروں فنکاروں کی تصویریں لگائی ہوئی ہے، اب آج کا مسلمان اگر اس کو دیکھ کر دل بہلائے گا تو اس کا ایمان تو خراب ہے، ختم تو ہوگا۔ تو ایسی چیزیں انسان جب دیکھتا ہے یہ مستقل عبادت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کو کیا پیش کیے جاتے تھے؟ گھوڑے۔ ایک شام ایسا ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے جا رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں، اور شام کو ان کا ایک وظیفہ تھا پڑھنے کا خاص، اور غروب ہو گیا یعنی مغرب ہو گئی اور اس وظیفے کا وقت کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ میں گھوڑے دیکھنے میں لگا رہا اور اس میں میرا ایک وظیفہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اب یہاں 2 باتیں بہت غور کریں، 2 باتیں سمجھنے کی۔ اب آپ کو 2 قول ملیں گے۔ دیکھیں، انسان کا ایک عمل رہ جائے دوسرے نیک عمل کی وجہ سے، انسان کا ایک عمل رہ جائے دوسرے نیک عمل کی وجہ سے، تو یہ بات قابل مذمت نہیں ہے۔ جیسے کل تک دور تفسیر نہیں تھا تو آپ میں سے
کوئی طالب علم یا طالبہ اس وقت میں ممکن ہے وہ اپنی تسبیحات پڑھتا ہوں، لیکن آج وہ تسبیحات رہ گئی اس وقت کی، کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر ہو رہی ہے۔ تو ہماری اس پر گرفت ہے؟ نہیں، ہم ایک عمل سے دوسرے نیک عمل میں آ گئے نا، تو یہ بات قابل مذمت نہیں ہے، نہ قابل پریشانی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا وظیفہ رہ گیا، لیکن کس نیک عمل کی وجہ سے؟ جہاد کے گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو اس پر وہ پریشان نہیں ہوئے، کون؟ سلیمان علیہ السلام، بلکہ انہوں نے جب دیکھا تو فرمایا کہ دوبارہ ان گھوڑوں کو میرے سامنے سے گزارو، کہ یہ آلہ جہاد کی وجہ سے میرا وظیفہ رہ گیا، لیکن یہ بھی تو نیک عمل تھا۔ تو کہا دوبارہ گزارو، اور دوبارہ جب گزارا تو ان کی گردنوں پر، گھوڑے کے گردن پہ بال ہوتے ہیں، تو ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ آپ کبھی اگر غور کیا ہو، یہ جو جانوروں سے محبت کرنے والے عید کے دنوں میں جو بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ گائے کو پیار کرتے ہیں، پھر نیچے اس کے پیر پہ بھی ایسے پیار کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اس کی پنڈلیوں پر۔ یہ ہر آدمی تو گائے کے قریب بھی نہیں جا سکتا، چہ جائے کہ اس کے پیر کو ہاتھ لگائے۔ یہ وہی آدمی ہے کہ جو غایت محبت میں مبتلا ہے اس کی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے لفظ آ رہا ہے بالسوق والاعناق، کہ ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سمجھ گئے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ ان کا وظیفہ تو رہ گیا، لیکن یہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے کہا دوبارہ گزارو، اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے۔ دوسرا قول یہ کہ ان کو بہت افسوس ہوا کہ گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے میرا روز کا وظیفہ رہ گیا، اور ان گھوڑوں کی وجہ سے میں مشغول ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میری چھری تلوار لاؤ، اور گھوڑوں کی گردنیں جو ہے نا ان کو ذبح کرنے لگ گئے کہ چلو اس کی وجہ سے میرا وظیفہ رہ گیا، لہٰذا ان کو ہی ہٹا دو تو خس کم جہاں پاک، یہ نہیں ہوں گے تو آئندہ بھی وظیفہ نہیں رہے گا میرا۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں آگے دیکھیں۔ فقال سلیمان علیہ السلام نے کہا انی احببت حب الخیر، میں نے پسند کیا، محبوب رکھا، حب الخیر، مال کی محبت کو۔ خیر کے نیچے کیا آئے گا؟ گھوڑے تھے نا، میں نے محبوب رکھا گھوڑوں کی محبت کو، گھوڑوں کی محبت کو۔ تو عن ذکر، عن سے پہلے محذوف نکالے، فَأَلْهَانِي، فَأَلْهَانِي، پس مجھے غافل کر دیا میرے رب کی یاد سے۔ ان گھوڑوں نے کیا کر دیا؟ الہانی، مجھے۔ یہ کون سی صورت میں ہوگا؟ جب انہوں نے ذبح کیا اس کو، دوسری والی صورت جو ہم نے ذکر کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی محبت کو محبوب رکھا، لہٰذا اس نے مجھے غافل کر دیا میرے رب کی یاد سے۔ تو اس صورت میں انہوں نے پھر کیا کیا؟ ان کو ذبح کر دیا۔ دوسری صورت میں ہم ترجمہ کریں گے انی احببت حب الخیر، میں نے محبوب رکھا گھوڑوں کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ یعنی گھوڑوں کی محبت بھی کیوں ہے؟ اللہ کی یاد ہے، جہاد کے آلے ہیں، تو میں نے محبوب رکھا گھوڑوں کی محبت کو، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گیا پردے میں۔ دیکھیں، توارت کی ضمیر دو چیزوں کی طرف جا سکتی ہے۔ اب آپ کے دونوں قول آ جائیں گے۔ توارت کی ضمیر یا تو سورج کی طرف ہے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں، یعنی غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، یا توارت کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ گھوڑوں کی طرف ہے، یہاں تک کہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں۔ کیونکہ بہت لمبی قطار تھی نا، تو جاتے جاتے ایسا لگتا تھا کہ وہ گھوڑے کہاں ہو گئے؟ کسی پردے کے اندر جا کے چھپ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا پردے میں، یا یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں۔ خیر، ان کے شام کا وظیفہ رہ گیا۔ کہا ردوہا علیہ، وہ گھوڑے مجھ پر دوبارہ لوٹاؤ۔ اب دوبارہ کیوں لوٹائے؟ یا تو ذبح کرنے کے لیے یا ہاتھ پھیرنے کے لیے۔ کہا دوبارہ لوٹاؤ۔ فتفق مسحا، تفقہ کا ترجمہ ہوگا شروع ہو گئے، مسحا،
مسحن کے نیچے لکھیں ماسحم بالسیف یا ماسحم بالید، دونوں قول ہو سکتے ہیں۔ ماسحم بالسیف، تلوار سے پھیرنے لگے، کون سی صورت میں؟ جب ذبح کر رہے ہوں، یا ماسحم بالید، جب پیار سے ان پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو شروع ہو گئے مسحن، چھری چلانا یا ہاتھ پھیرنا، بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر۔ یہ جگہ حل ہوئی، ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے یا تلوار پھیرنا شروع ہو گئے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، امتحان نمبر 2، سلیمان علیہ السلام پر دوسرا امتحان کیا آیا؟ اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے رکھ دیا ان کے تخت پر، کرسیہ، ہم نے رکھ دیا ان کے تخت پر، جسدًا، ایک دھڑ، دھڑ کہتے ہیں بے جان جسم کو، رکھ دیا ان کے تخت پہ بے جان جسم، ایک دھڑ رکھ دیا۔ ثم اناب، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب یاد رکھیں یہاں بھی کچھ من گھڑت قسم کی روایات ہے کہ ایک جن آیا اور یہ ہوا اور فلاں ہوا اور ڈمکانا ہوا، ان باتوں میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا رات کو کہ آج میں انشاءاللہ، ان کی 100 ازواج تھی، بیویاں تھی، کہ آج کی رات جو ہے میں اپنی تمام ازواج سے مباشرت کروں گا اور مجھے حمل ٹھہرے گا، 100 لڑکے پیدا ہوں گے، ان 100 کے 100 کو اللہ کے راستے میں جہاد میں وقف کر دوں گا۔ بات تو بہت بڑی تھی لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوا کہ انہوں نے مباشرت تو کی لیکن 99 کو تو کچھ بھی نہیں ٹھہرا، ایک کو ٹھہرا اور اس سے ناتمام بچہ پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ ناتمام، ناقص بچہ پیدا ہوا۔ تو جو دایا تھی اس نے وہ لا کر ان کی کرسی پر رکھ دیا کہ دیکھیں یہ ایک بچہ ہے، یہ بھی بے جان ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ سمجھ گئے؟ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو اور رکھ دیا ان کے تخت پہ ایک دھڑ، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ قال، دعائے سلیمان، اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی یہ ہے کہ فوراً اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ دعائے سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے عطا کر دے ایسی بادشاہت لا ینبغی لأحد من بعدی، جو کسی کے شایان شان نہ ہو۔ لأحد کے نیچے آئے گا فی زمانی، میرے زمانے میں، مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کے شایان شان نہ ہو میرے زمانے میں، من بعدی، میرے بعد کسی کو نہ ملے، مجھے ایسی عظیم بادشاہت دے دے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ فسخرنا لہ الریح، بس ہم نے تابع کر دیا، سخرنا، ہم نے اب اللہ نے وہ بادشاہت کیسی دی ان کو، ہواؤں کو، درندوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو ان کا تابع کیا، ہم نے تابع کر دیا ان کے لیے الریح، ہواؤں کو، تجری بامرہ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے، رخاءً، نرم ہو کر، رخاءً نرم ہو کر چلتی تھی، حیث اصاب، جہاں کا یہ ارادہ کرتے، جہاں کا یہ ارادہ کرتے۔ والشیاطین، اس سے پہلے بھی کیا آئے گا؟ سخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا ان کے لیے شیاطین کو، جنات، ان کے تابع کر دیا، کل بناء و غواص، جو سب کے سب کیا تھے؟ معمار تھے اور غوطہ لگانے والے تھے۔ بنا کہتے ہیں معمار، جو عمارتیں تعمیر کرتے ہیں نا، تو وہ جنات جو ان کے تابع ہوئے ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اس لیے جو مسجد اقصیٰ بنی یہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنائی ہیں، آج تک اس کی تعمیر مضبوط ہے، موجود ہے۔ تو وہ سب کے سب معمار تھے، اور غواص غوطہ لگانے والے، وہ جا کے سمندر کی تہہ سے موتیاں نکالتے تھے، آتے تھے۔ یہ تو وہ شیاطین و جنات تھے جو ان کے حکم پہ کام کرتے تھے، لیکن جیسے ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ٹیڑے ہوتے ہیں،
تو اب بعض جنات سرکش تھے جو اتباع، تو ان کا تذکرہ فرمایا وآخرین، اور دوسرے شیاطین بھی مقرنین فی الاصفاد، جو کہ جکڑے ہوئے ہوتے تھے زنجیروں میں۔ معلوم ہوا کہ جو نافرمانی کرے اس کو باندھ دینا چاہیے، زنجیروں میں جکڑ دینا چاہیے۔ اور دوسرے تھے جو کہ جکڑے ہوئے تھے فی الاصفاد، زنجیروں میں۔ اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ہم نے آپ کو دی، فمنن، بس آپ احسان کیجئے، او امسک، یا آپ روک کر رکھیے، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کو جو اتنی بڑی بادشاہت، سلطنت اور خزانے ملے، اب دیکھیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، مال ہے، تو اس امت کو بھی حکم یہ کہ بھئی اس میں سے سالانہ زکوٰۃ دے، صدقہ فطر دے، خیرات دے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسباب اور حکومت سب کچھ دی، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی فرمایا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، فمنن، اگر تو آپ چاہیں اس میں سے کسی پر احسان کر کے دے دے کسی کو، آپ کی مرضی، اور اگر آپ سب کا سب اپنے پاس روک کے رکھنا چاہیں تو بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس، لزلفا کا کیا ترجمہ ابھی گزرا؟ مقام قرب۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس مقام قرب ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، دلیل نقلی نمبر 3، یاد کیجئے میرے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں میں نے پیچھے بھی عرض کیا، یہاں بھی، کہ ان کے بارے میں بھی غلط روایات بیان ہوتی ہے کہ ان پر ایک ایسا امتحان آیا اور یہ ہوا، اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ان کو گھر والوں نے لے جا کے باہر پھینک دیا۔ یہ اسرائیلی من گھڑت موضوع روایات ہوتی ہے، یہ بیان نہیں کرنی چاہیے، پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سنبھالے میں نہیں آتی، پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں نے مجھے برا کہا ہے اور فلاں مجھ پہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو آپ کیوں ایک مجمع کے سامنے غلط اسرائیلی روایت بیان کر رہے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں سے انبیاء کی عظمت ختم ہو جائے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے علماء میں احتیاط کا مادہ غالب ہوتا ہے، ہر بات اگر بیان کرنے کی ہوتی تو پھر تو اہل بدعت اور اہل حق میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ یہی تو فرق ہے کہ وہ ہر قصے کہانی کو کشف و کرامت کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، اہل حق کا یہ طریق نہیں ہوتا۔ تو داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے شکر گزار صابر بندے تھے، ان کو اللہ نے صبر کا، شکر کا بہت بڑا مادہ دیا، تو ان کو اللہ پاک نے ایک آزمایا، ان پر ایک بیماری آئی، بیماری ہر انسان پہ آ سکتی ہے، تو ایک مرض آیا، لیکن اتنا ہوا کہ اس مرض کا زمانہ طویل ہوا۔ اللہ پاک ان کے صبر و شکر کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ہر حال میں میری طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ صبر کا زمانہ طویل ہوا، اور پھر ایک حادثہ یہ ہوا کہ ان کے مکان کی چھت گری، اور اس کے نیچے آ کر جو ان کے بچے اور مال مویشی سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ لیکن سب صورتحال کے باوجود بھی یہ اللہ کی طرف صابر و شاکر رہے، اس کا بیان ہے۔ یاد کیجئے میرے بندے ایوب کو علیہ السلام کو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہا اے میرے رب بے شک مجھے شیطان نے پہنچا دی ہے رنج اور تکلیف۔ نصب کا ترجمہ ہوگا کس سے؟ رنج سے، اور عذاب کا ترجمہ ہوگا کس سے؟ تکلیف سے۔ اب بات کو سمجھے، شیطان نے کیسے رنج پہنچایا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ شدید بیمار ہو گئے، اللہ سے مانگنے لگے، تو آزمائش کا سلسلہ لمبا تھا، دعا فوراً قبول نہیں ہوئی، تو ایک دن شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کے کہا کہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں اور بیماری میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر دوں، آپ کو شفا ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کو شفا ملے تو آپ یہ کہنا کہ مجھے اس فلاں نے شفا دے دی، یعنی شفا کی نسبت کس کی طرف کر دیں؟ شیطان کی طرف۔ تو چونکہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو ایسی نامناسب بات سے بھی ایک تکلیف ہوتی ہے، جس سے اللہ پاک کا یقین کم ہونا، وہ بات بھی بوجھ بن جاتی ہے کہ یہ بات کیسے میرے سامنے ہو گئی۔ تو جب شیطان نے یہ بات کی تو اس سے ان کو کیا پہنچی؟ تکلیف پہنچی، سمجھ گئے؟ تو نصب کا ترجمہ ہم نے کس سے کیا؟ رنج۔ تو حاشیے پر ہم لکھیں گے
کہ اس سے مراد وہ رنج ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ صحت کی نسبت میری طرف کر دینا. صحت کی نسبت کیا کرنا؟ میری طرف کر دینا. سمجھ گئے؟ خیر، جب ان کی بیماری لمبی ہوئی تو اللہ پاک نے اب آزمائش کو ختم کیا اور ان کو علاج کا طریقہ بتایا. کیا طریقہ؟ فرمایا ارکز برجلکا، مار دے اپنی لات. ارکز، مار دو، برجلکا، کیا چیز؟ یہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا آپ اپنا پیر ذرا ماریں. انہوں نے جب مارا، پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا وہاں سے. ھذا مختصل، اجابت دعا، دعا قبول ہو گئی، اجابت دعا. ھذا مختصل، اللہ نے فرمایا یہ ایک چشمہ ہے، یہ ایک چشمہ ہے، لکھیں نہانے کا، یہ نہانے کا چشمہ ہے. بارد، ٹھنڈا، جس کا پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے. وشراب، اور پینے والا بھی ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، بیماری بھی ختم ہو گئی. اور پھر جو بیوی بچے چلے گئے تھے، اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے گھر والے. اب دوبارہ زندہ ہو گئے. ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ کہ مزید انہوں نے شادی کی، اللہ نے اور اولاد دے دی ان کو. ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے گھر والے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اسی کے مثل اس کے ساتھ اور بھی. یعنی اگر پہلے 10 بچے تھے، اب اللہ نے 20 دے دیے اور اضافہ کر دیا. اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور بھی. رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی. وذکرا، اور نصیحت تھی. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، لکھیں خصوصیت ایوب. خصوصیت، اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ بیمار تھے تو عورت کمزور ہوتی ہے، ان کی اہلیہ ان کی خدمت کرتی تھی اور انہوں نے بڑی محنت سے ان کا خیال رکھا. تو یہ جو شیطان آیا نا، پہلے ایوب علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں آپ کو شفا دوں گا لیکن آپ میری طرف نسبت کریں. انہوں نے تو بگا دیا. تو انہوں نے کہا بھئی عورت کمزور ہوتی ہے، ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کے شوہر بیمار ہے، آپ کو اتنی خدمت کرنی پڑتی ہے، میرے پاس ان کا طریقہ علاج ہے، لیکن ہوگا یہ کہ جب ان کو شفا ہو جائے گی تو وہ تو نہیں کہیں گے، آپ کہہ دیجئے گا کہ فلاں کی وجہ سے جو ہے نا میرے شوہر کو شفا ہو گئی. تو ان کو محبت تھی اپنے شوہر سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دیں گے، اگر ان کو شفا ملتی ہے تو شفا مل جائے، میں کہہ دوں گی. تو ایوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان تھا، میں نے اس کو بھگا دیا تھا، تم نے اس کی بات مان لی. کہا اب اگر جب مجھے اللہ شفا دے دیں گے تو تمہیں میں جو ہے نا 100 کوڑے لگاؤں گا. ابھی کیا لگاؤں گا؟ 100 کوڑے. اب اللہ نے شفا تو دے دی، اب چونکہ قسم پوری کرنی تھی تو ان کو اللہ نے تخفیف کی اور فرمایا آپ ایسا کریں کہ 100 تنکے لے لیں، جھاڑو نہیں، وہ لے لیں ایک مٹھی میں، اور وہ ایک دفعہ اپنی بیوی کو ایسے مار دیں تو وہ 100 کوڑوں والی قسم کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو. لیکن دیکھیں اسی لیے لکھوایا خصوصیت ایوب، یہ ان کی خاصیتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، آپ پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں ضِغْثًا، تنکوں کا جھاڑو، جھاڑو پکڑ لیں. فَاضْرِب بِهِ، اور وہ ان کو مار دیں. وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے آپ کو حانث مت کریں. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، فضائل ایوب، بے شک ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا. نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے. انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، دلیل نقلی نمبر 4، اور یاد کیجئے میرے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو. اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو کہ طاقت والے تھے اور بصیرت والے تھے. اُولِي الْأَيْدِي، جو طاقت والے تھے. اس کے ساتھ آئے گا یعنی قوت عملیہ، قوت عملیہ، اعمال کی طاقت بھی تھی. والابصار، اور نگاہ والے. لکھے یعنی قوت علمیہ، پیغمبر کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے. یہ اللہ نے ان کے لیے تعریف کی جگہ پہ ذکر کیا. تو اب ہم اگر طلبہ علم ہیں
تو یہ تو ہے قوت علمیہ، اس کے ساتھ ساتھ قوت عملیہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے، تبھی انسان انبیاء کا پورا وارث بنے گا۔ تو فرمایا یہ لوگ قوت عملیہ والے بھی تھے اور قوت علمیہ والے بھی تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص بات کے لیے۔ خالصتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان تمام پیغمبروں کو ہم نے چن لیا ایک خاص بات کے لیے۔ وہ خاص بات کیا تھی؟ ذکر الدار، دار آخرت کی یاد، دار آخرت کی یاد، یعنی ان پیغمبروں پر آخرت کی یاد غالب تھی۔ آخرت کی یاد کیا تھی؟ غالب تھی۔ ہم نے ان کو اس خاص بات کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک یہ سب کے سب ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، برگزیدہ لوگوں میں سے تھے، الاخیار، پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ ترجمہ ہے۔ مصطفین کہتے ہیں برگزیدہ، برگزیدہ جانتے ہیں؟ چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اور اخیار کا کیا ترجمہ ہے؟ پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ مصطفین یہ اصل میں مصطفیین تھا، جمع ہے، یہ جمع ہے، یہ خیال کریں مصطفین تثنیہ لگ رہا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ مصطفیین جمع، اور تعلیل کے بعد کیا بن گیا؟ مصطفین ہو گیا۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، دلیل نقلی نمبر 5، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، اور یسع یہ بھی پیغمبر ہیں، حضرت یسع علیہ السلام کو، وذوالکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام کو، کل من الاخیار، یہ سب کے سب پسندیدہ تھے۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ سب کے سب پسندیدہ تھے۔ ھذا ذکر، ذکر کے نیچے لکھے ذکر الانبیاء، ایک تفصیلی بحث ہو گئی نا۔ فرمایا یہ انبیاء کا تذکرہ تھا۔ یہ کن کا تذکرہ تھا؟ یہ انبیاء کا تذکرہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا کم پڑھتے ہیں، کل سے انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے۔ اب انشاءاللہ وقفہ ہوگا، اور آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ کہف سے، اس کا آغاز تقریباً انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا۔ اس درمیان اپنے ضروریات کو، وضو وغیرہ کو پورا فرما لیں۔ السلام علیکم۔